یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورا ماہ مبارک ہم کو عطا فرمایا۔ رمضان کا مہینہ برکت کا مہینہ ہے، اس کو قرآن مجید میں شہر مبارک کہا گیا ہے۔ برکت کا مطلب ہوتا ہے زیادتی، برکت کا مطلب ہوتا ہے اضافہ، برکت کا مطلب ہوتا ہے زیادہ ہونا کسی چیز کا۔ رمضان کو برکت کا مہینہ کیوں کہا گیا ہے؟ ایسا تو ہے نہیں کہ رمضان میں جو ایام ہوتے ہیں وہ اور مہینوں کی بنسبت زیادہ ہوتے ہیں، کہ اور مہینوں میں تو 29-30 دن ہوتے ہیں اور رمضان میں 60 دن ہوتے ہیں۔ بھائی دنوں کے تعداد کے اعتبار سے جتنے دن رمضان کے بابرکت مہینے میں ہوتے ہیں اتنے ہی دن دوسرے مہینوں میں بھی ہوتے ہیں۔ دنوں کے اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں ہے، تعداد کے اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں ہے۔ رمضان برکت والا مہینہ اس اعتبار سے ہے کہ یہاں پر تھوڑی بہت محنت پر اللہ رب العالمین آپ کو اتنا ثواب دیتا ہے جتنا ثواب دوسرے مہینوں میں نہیں ملتا۔ یہ ثواب کی برکت والا مہینہ ہے، یعنی یہاں پر کم محنت پر آپ کو زیادہ اجر ملتا ہے، تھوڑی عبادت پر بڑا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابیہ سے کہ کیا تم نے میرے ساتھ حج کیا ہے؟ تو صحابیہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول میں حج نہیں کر سکی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ حج نہیں کر سکی ہو تو رمضان میں عمرہ کر لو، فإن العمرة فی رمضان تعدل حجۃ معی، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر اس کا ثواب ہے۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی برکت، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی جو برکت ہے وہ ثواب کی برکت ہے۔ رمضان میں جو چیز بڑھا کر کے دیتا ہے اللہ تعالیٰ وہ ثواب بڑھا کر کے دیتا ہے، نیکیوں پر اللہ تعالیٰ اجر بڑھا کر کے دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، جب کم محنت پر زیادہ ثواب مل رہا ہو، کم محنت پر زیادہ اجر مل رہا ہو تو آدمی کو پھر محنتیں بڑھا دینی چاہیے تاکہ اور زیادہ ثواب ہم حاصل کر سکیں۔ ہم کو نہیں پتا ہمارے اعمال میں ثواب کا اور گناہوں کا تناسب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، وہ ہم کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کے کیا کرے گا؟ اللہ تم کو عذاب نہیں دینا چاہتا، اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ اور اسی کرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک موقع دیا ہے کہ یہ ایک مہینہ ہے، اس میں محنتیں کرو، جہنمیوں کی لسٹ سے اپنا نام کٹوا لو، جنتیوں کی فہرست میں اپنا نام لکھاؤ، اس میں محنت کرو اور محنت کر کے اللہ رب العالمین کے ہاں اپنے ثواب میں خوب اضافہ کر لو۔ یہ ثواب، یہ نیکی، یہی تم کو قبر میں تمہارے لیے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کا سبب بنے گی، یہی حشر کی ہولناکیوں میں تمہاری حفاظت کرے گی، یہی نیکیاں، یہی ثواب تم کو جنت تک لے کر کے جائیں گے۔ یہ ثواب بہت قیمتی ہیں، یہ وہ کرنسی ہے جن سے جنت خریدی جا سکتی ہے، یہ وہ دولت ہے جس سے اپنا نام جہنمیوں سے کٹایا جا سکتا ہے۔ ایمان والا بندہ ثواب کا حریص ہوتا ہے، وہ ثواب کا لالچی ہوتا ہے۔ تو جیسے لالچی آدمی کا کبھی دنیا کا جو لالچی ہوتا ہے نا، اس کو دنیا کی دولت سے، دنیا کے مال سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کو کتنا بھی مل جائے، کتنا بھی مل جائے وہ کبھی بس نہیں کرتا، اس کا دل ہمیشہ حل میں مزید کی پکار لگاتا رہتا ہے، اور دو اور دو اور دو۔ دنیا پرست آدمی دنیا سے پیٹ اس کا نہیں بھرتا، جو آخرت کا بندہ ہوتا ہے، جو آخرت کے لیے جیتا ہے، جس نے اپنی زندگی کا مقصد اللہ کو خوش کرنا بنایا ہوا ہے، جس کا مقصد اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے، وہ ثواب کے کسی مرحلے پہ جا کر کے اس کا پیٹ نہیں بھرتا کہ اتنا بہت ہو گیا۔ ایمان والا بندہ ہمیشہ اس احساس میں جیتا ہے کہ مجھ سے نہیں ہو پا رہا ہے، مجھے اور کرنا ہے، اور ثواب چاہیے، اور نیکی چاہیے، اور میں کون سی نیکیاں کر لوں جس سے میرے اعمال میں نیکیوں کا تناسب بڑھ جائے اور گناہوں کے مقابلے میں میری نیکیاں زیادہ ہو جائیں۔ وہ اس حرص میں، اس لالچ میں لگا رہتا ہے۔